بلاؤں گی کہ وہ ایک تو سٹارٹ کا سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہم سنیں گے، اور اس کے بعد سیشن کو سٹارٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے انشاءاللہ۔ جی نعمان بھائی۔ جی ٹھیک ہے سسٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جن سے تو خوش ہو گیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں۔ آمین، یا اللہ ایسا ہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں تلاوت میں عام طور پہ سورہ عصر لازمی پڑھتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں پیشنس ہے، کنسسٹنسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم قرآن صرف تلاوت نہیں کرتے ہیں، 2-4 منٹ اس پہ بھی لگاتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان خسارے میں، گھاٹے میں، صرف 4 قسم کے لوگ اس گھاٹے سے، نقصان سے بچیں۔ نمبر 1 جو ایمان لائے یعنی مسلمان ہے، مومن ہے۔ نمبر 2 وہ جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، صرف مسلمان نہیں ہے، مومن بھی ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہ حق بات کی نصیحت کرتے ہیں۔ حق بات کی نصیحت کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور سنت، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، چوتھی چیز۔ اچھا، صبر کا میں بتا دوں کہ اردو میں صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ بے بسی، کوئی آپ پہ ظلم کرے، آپ مجبور ہیں تو ظاہر بات ہے صبر ہی کریں گے۔ لیکن عربی میں صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت کے ساتھ اپنے محاذ پہ کھڑا رہنا، تکلیفیں برداشت کرنا اور اپنا راستہ نہ چھوڑنا۔ تو دنیا ہو یا آخرت کا کام ہو، کامیاب وہی ہوتے ہیں جن کے اندر صبر ہوتا ہے اور جن کے اندر کنسسٹینسی ہوتا ہے۔ وہ کوئٹ نہیں کرتے اپنے کاموں سے، وہ کھڑے رہتے ہیں، اللہ انہیں کامیاب کر ہی دیتے ہیں۔ تو جی سسٹر عامر۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایسا ہے کہ اب آپ نے بہت اچھا کلام اور اس کا ترجمہ بھی بتایا ہمیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم اپنے سیشن کی طرف چلیں گے، اور لاسٹ میں ہم کوئی کسی کا اس کے بہاف پہ کوئی کوسچن بنے گا یا جو بھی ہے، تو بعد میں کوسچن آنسر لیں گے ہم۔ تو ٹائم کو مزید نہ ضائع کرتے ہوئے نعمان بھائی، میں آپ کو دوبارہ انوائٹ کروں گی سیشن کے لیے، تو جی بسم اللہ کریں۔ جی آپ اسکرین شیئر کر دیں۔ جی 1 منٹ۔ چلو فرسٹ سلائڈ دکھائیں۔ آج کا سیشن کا ٹاپک ہے بزنس ماڈیول۔ اکثر 98% نیٹ ورکرز کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا کام کیا ہے۔ سیکنڈ ہوتا ہے انویٹیشن، ٹاپک کا دوسرا پارٹ ہے انویٹیشن، اور تیسرا کام ہے پرسپیکٹنگ۔ بہت اہم ٹاپک ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ صرف موٹیویشن نہ ہو، فیکٹس اینڈ فگرز بھی ساتھ میں، اور لاجیکل بات بھی کروں، کیونکہ موٹیویشن 24 گھنٹے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تو جی سسٹر نیکسٹ سلائڈ پر لائیں۔ کبھی بھی انسان کوئی بات
کہہ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی بڑا فائدہ یا کوئی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے نا تو انسان بالکل توجہ سے سنتا ہے. اور کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے نا تو ایک کان یہاں ہوتا ہے, ایک کان کہیں اور ہوتا ہے, دماغ کہیں اور ہوتا ہے, دل کہیں اور ہوتا ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو کام ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ, MLM, ڈائریکٹ سیلز بزنس, ریفرنس مارکیٹنگ, جو بھی اس کا نام دیں آپ, اس کی ورک کیا ہے. اور یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ گوگل سے فگرز ہیں, اور جو گروپس میں وہ سلائڈس بھی شو کر دوں گا گوگل کی. تو جی نیکسٹ کیجیے گا. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ سیکٹرز جو ہے نا, انڈسٹریز, انہوں نے 2024 میں کتنا کمایا ہے, کتنا ریونیو ارن کیا ہے. جی سسٹر نیکسٹ. جی ڈائریکٹ سیلز بزنس نے $248.53 بلین, 1 بلین 1 ارب روپے ہوتا ہے. اور یہ ارب نہیں, یہ روپے نہیں, ڈالر ہے. آپ لوگ بھلے اسکرین شاٹ لے لیں, بعد میں کیلکولیٹر پہ دیکھیے گا فگر آ رہی ہے یا نہیں. اتنی بڑی فگر ہے یہ. عام طور پہ گیمنگ انڈسٹری بہت بڑی سمجھی جاتی ہے, اس کا اس سے کم ہے, 182 ہے, 87 ہے میرے خیال میں. گلوبل مووی اینڈ انٹرٹینمنٹ, جس میں ہالی ووڈ بھی آتا ہے, بالی ووڈ بھی آتا ہے, اور باقی سنیماز بھی آتے ہیں, اور تھیٹر بھی آتا ہے, اس کا 105 بلین ہے. بیوریجز, جس میں آپ کا نیسلے آتا ہے, کوکا کولا آتا ہے, پیپسی آتا ہے, جینٹس بڑے بڑے, ان کی سیل ہے 90 بلین. اور پاکستان میں نیٹ ورکرز کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ, ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, کوئی بولتا ہے ای کامرس کرتے ہیں, کوئی بولتا ہے ویلنس کا کام کرتے ہیں, کوئی بولتا ہے پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. اس ٹائپ کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, جب کام کی اہمیت اور اسکوپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو ہم فرنٹ فٹ کی جگہ بیک فٹ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر اتنا اعتماد نہیں ہوتا ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے, میں تو بولتا ہوں کہ کمیونٹی بلڈ کرتے ہیں, ٹیم میٹنگ کا کام کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی. کوئی اور بات کرتا ہے تو اور زیادہ وہ کرتے ہیں. تو یہ فگرز یہ میری نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ فگرز میری نہیں ہے, گوگل سے میں نے اٹھائی, اور میں سلائڈس انشاءاللہ دے دوں گا آپ کو سب کی. بلکہ آمنہ باجی کے پاس ہیں, وہ بعد میں شیئر کر دیں گی. تو ابتدا میں نے یہ یوں بتایا کہ کوئی بھی بات سنی جاتی ہے تو پہلے اس کے ورتھ کا اندازہ ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ 2 مہینے سوچتے رہے پھر 1 گھنٹے کام کر لیا. پراپر انڈسٹری ہے, لائف چینجنگ بزنس ہے. جی سسٹر نیکسٹ. اچھا دیکھیں, کوئی بھی کام کیا جاتا ہے نا تو اس کے اصول پہلے پتہ ہوتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پاکستان میں کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے اتنی اچھی, تو مسئلہ یہ ہوتا ہے جوائن پہلے کراتے ہیں, سکھاتے بعد میں, اور بتاتے بھی بعد میں. ٹھیک ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے گیم, جیسے ایک کرکٹ ہے, کرکٹ میں ایک بندہ اسٹمپ ہوتا ہے یا بولڈ ہوتا ہے, تو وہ کہہ دے کہ میں تو دور سے آیا ہوں, دوسرے شہر سے, مجھے دوسری بار چانس دو, تو اسے نہیں ملے گا چانس. اٹس لا آف گیم. تو اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کچھ سچائی ہیں. اگر آپ یہ بتاتے لوگوں کو جوائن کرائیں گے نا تو آپ اپنے ساتھ لیڈرز کو جوائن کرائیں گے, اور بغیر بتائے جوائن کرائیں گے نا, صرف وہ کئی لوگوں کے پاس انجیکشن ہوتا ہے جوائننگ کا, وہ لگا دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ لیڈرز نہیں آتے, لوڈرز آتے ہیں جو آپ کے اوپر بوجھ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آگے تھوڑا چلیے سلائڈ, مطلب اس کا باقی حصہ بتاؤ. دیکھیں سچائی میں پہلی بات آپ یہ سن لیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پیسہ اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں آپ کو ریجیکشن کا بزنس ہے, نو سننی پڑتی ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 10 آدمیوں کو آپ انوائٹ کریں گے تو 9 منع کر دیں گے, ایک آئے گا. اور میں تو اسے 15 پہ رکھتا ہوں, 10 پہ نہیں رکھتا. انشورنس والے 20 پہ رکھتے ہیں.
تو 20 آدمیوں میں سے 20 پروسپیکٹ میں سے ایک بزنس دے گا. ان کے یہاں بزنس لیتے ہیں, ہمارے یہاں جوائن کراتے ہیں. ٹھیک ہے, سیٹ. یہ بات اگر یہ بات سمجھ لیں کہ ہر پروسپیکٹ کا حق ہے کہ وہ آپ کو منع کرے, آپ کو برا نہیں ماننا ہے. اور اگر کوئی غلط بات کہتا ہے تو آپ اس وقت نیٹ ورک مارکیٹنگ کے نمائندے ہیں, آپ کو مطلب اپنی انا کو قربان کرنا ہوگا. میں کسی سے کچھ انویٹیشن دیتا ہوں تو نیچے ہاتھ جوڑنے والا وہ کرتا ہوں, حالانکہ مجھے اللہ کا شکر ہے کام چل رہا ہے میرا. لیکن اچھا نیٹ ورکر ہمیشہ عاجز ہوتا ہے اور اس میں اکڑ نہیں ہوتی ہے. اچھا, اذان سن لیں, 1 منٹ دے لیں. 2 جگہ ہو رہی ہیں اذان, جو بھی پہلے ختم ہوئی تو میں پھر شروع ہو جاؤں. جی, تو پہلا فیکٹ یہ ہے, اذان ختم ہو گئی ہے, کہ آپ 10 لوگوں کو انوائٹ کریں گے تو ایک آدمی جوائن ہوگا, 9 آدمی آپ کو منع کر دیں گے. اور نو کا مطلب ہے نیکسٹ آپشن یا نیکسٹ اپرچونٹی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں 2 جگہ میری ورکنگ ہے. تو جو ایک جگہ میری 6,000 پلس کی ٹیم ہے, تو وہاں میری ایک ٹیم لیڈر ہے, 4,500 کی ٹیم ہے, 4,500 کی ان کی. انہوں نے کچھ دنوں پہلے چھوڑا تھا کیونکہ ٹیم میں کام کم ہو رہا تھا. آج میں, اور مجھے منع کر دیا تھا کہ اب میں نہیں کروں گی کام. آج میرا موڈ ہوا, میں نے انہیں کال کی اور میں نے بولا کہ باجی بات یہ ہے کہ مزہ نہیں آ رہا آپ کے بغیر, آپ آئیں دوبارہ. اور انہوں نے نیا اکاؤنٹ لگایا 4,000 کی ٹیم کے بعد. تو دیکھیں, ایک بندی نے کلیئر منع کر دیا تھا آج سے 1 مہینے پہلے, اور آج میں نے انہیں بولا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نعمان جعفری کو منع کر لیے یا ہاں کر لیے. جذباتی اپیل کی, ظاہر بات ہے نیٹ ورکر اپنی پوری توانائی لگاتا ہے جوائننگ کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی منع کرتا ہے تو آپ کے رشتے ختم نہیں ہوتے. میری ٹیم میں بہت لوگ ہیں جو کئی عرصے بعد جوائن ہوئے, لیکن میں نے رابطہ رکھا ہے. جمعے کو مبارک, جمعے کے میسج بھیجے ہیں اور سلام دعا کے میسج بھیجتا رہا ہوں. سیکنڈ چیز ایک اور سمجھنی ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک لیڈر ہیں, ایک فالوورز ہیں. میں لوڈرز یوز نہیں کروں گا, فالوورز کروں گا.
95% فالوورز ہیں, 5% لیڈر ہیں. تو آپ جو ٹیم بنائیں گے نا, ان میں سے زیادہ تر لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں فیل ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسپلین ان میں نہیں ہوگا, وہ لرننگ نہیں کریں گے, وہ ٹیم میٹنگز نہیں اٹینڈ کریں گے, اپ لائن کو فالو نہیں کریں گے, یا مینٹورز کو فالو نہیں کریں گے وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اچھا یہ نیچرل وہ ہے, دنیا کے ہر شعبے میں ایسا ہی ہے کہ 5% لوگ ہی دنیا کو لیڈ کرتے ہیں, وہ یہاں بھی ہے. تو اگر آپ کو 10 آدمیوں میں سے 9 آدمی منع کر دیں اور آپ کی 10 ٹیم میں سے 9 ٹیم ممبر انیکٹیو ہو جائیں, تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ایک سچائی ہے. ٹھیک ہے, جب سچ پتا ہوتا ہے نا تب تکلیف کم ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. تیسری چیز یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے, لانگ ٹرم بزنس. 3 سے 4 سال لگتے ہیں پکا ہوا نیٹ ورک بننے, نیٹ ورکر بننے, وہ بھی جب کہ اچھا اسے لیڈر ملے اور اچھی کمپنی ملے جینین. یہ T20 میچ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بندے نے جوائن کیا اور دوسرے دن فرشتے وہ کر دیں گے, آپ کو جیب میں پیسے ڈال دیں گے. سکسیس کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں. یعنی درخت کا آخری حصہ ہوتا ہے پھل, اس سے پہلے سے دھوپ سے بچایا جاتا ہے, ایک لمبی محنت ہوتی ہے. تو نیٹ ورک بنانا, ٹیم بنانا, اسے ایکٹیو کرنا, یہ مطلب بیبے منڈوں کا کام نہیں ہے. تو اس میں بہت صلاحیت چاہیے ہوتی ہے, بہت حکمت چاہیے ہوتی ہے, ٹیکنیکلٹی چاہیے ہوتی ہے. ایک بندے نے سیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے لوگوں کو سکھائے گا؟ بھائی میری جیب میں اگر 100 روپے ہیں تو میں 1000 تو نہیں دے سکتا نا کسی کو. تو یہ میری باتیں یاد رکھیں. اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کسی کے توسط سے بھی آئیں اور جس بھی پلیٹ فارم سے, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 5% میں آئیں, 95 میں نہ آئیں. یہ میری خواہش ہے, کیونکہ میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کوئی کسی بھی جینین کمپنی یا پلیٹ فارم کا بندہ ہو, میں اس کے لیے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ اسے کامیاب کرے. اور کیا کہتے ہیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں جب اس کی برائی ہو رہی ہوتی ہے. تو اسے لانگ ٹرم بزنس سمجھ کے آئیں. سیکھنا پڑے گا, شروع میں مشکل ہوگی, شروع میں ٹیم نہیں بنتی ہے. اگر جلدی ہے تو اپنے سینئرز کے ذریعے کام کریں, یعنی اپنے پراسپیکٹس کو سینئر سے میٹنگ کروائیں. ہمارے یہاں یہی سسٹم ہوتا ہے, سینئر سے بات کروائی جاتی ہے, پھر فائنل ہوتا ہے. اچھا, دوسری چیز, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی یہ بھلے PhD پاس ہو, وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ ٹریننگز نہیں دے گا, وہ ڈسپلین نہیں ہوگا, وہ مطلب ایونٹس میں نہیں آئے گا, ٹریننگ نہیں لے رہا, ٹیم میٹنگز نہیں اٹینڈ کرے گا, اسے کامیابی مل جائے گی. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سوچیں گے کیلے کے درخت سے سیب ملے گا آپ کو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک سسٹمیٹک کام ہے, جب تک آپ اس سسٹم میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جی سسٹر نیکسٹ پہ آمنا باجی, نیکسٹ پہ. اب میں سمجھاؤں گا آپ کو یا ڈسکس کروں گا کہ MLM اس کا سب سے پرانا نام ہے, ملٹی لیول مارکیٹنگ, نیٹ ورک مارکیٹنگ, ڈائریکٹ سیلز بزنس, ریفرل مارکیٹنگ, بہت سارے نام ہیں. جی آگے چلیے گا. دیکھیں عام دنیا یہ سمجھیں, ہم بندے جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں. وہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ ٹیم بندے جوڑنے, نہیں. یہ میں بتاتا ہوں کہ 1950s میں امریکہ کے 2 انگریزوں نے سوچا, مڈل کلاس سے تھے, کہ ہمارے گھر پہ 50,000 کا جو پروویژن آئٹم آتا ہے وہ 30,000 کا, 20,000 دکانداروں میں تقسیم ہوتے ہیں, ہول سیلر کو جاتے ہیں. عام مارکیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے میں کراچی کا کوئی ابھی موجود ہے, اسے پتا ہے کہ 6 لیٹر کی نیسلے کے علاوہ جو لوکل بوتل ہوتی ہے, تو میں نے اس کا بزنس کیا ہے, اس میں پانی کا 2 روپے بھی نہیں ہوتے. بندہ 60-70 کی لے گا ہوتا ہے 6 لیٹر کی, یعنی بوتل کے چارجز ہوتے ہیں, سب کا منافع ہوتا ہے, پانی کی ورث ہی نہیں ہے اس میں. جس چیز کے لیے پیسے دینا اس کی ورث ہی نہیں ہے. اور بھی میرے پاس مثالیں, پیپسی 5 روپے کی آپ 80 روپے کی لیتے ہیں نا بازار سے. تو ان لوگوں نے بولا کہ اس طرح تو ہم غریب ہی رہیں گے,
ہم 30 روپے کی چیز 50 کی خرید رہے ہیں. تو انہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ابتدا ایک سادہ سے اصول سے ہوئی کہ مینوفیکچرر ڈائریکٹ یوزر کو دے گا جو بھی اس سے پرچیز کرے گا. بیچ میں نہ کوئی سیلری والے مینیجر ہوں گے، نہ دکاندار ہوں گے، نہ امتیاز ٹائپ کے کی اکاؤنٹس ہوں گے. وہ جو پروفٹ بچائے گی کمپنی وہ یوزرز میں بانٹے گی، جو جتنا خریدے گا اسے اتنا ملے گا. ابتدا ایسے ہوئی تھی. پھر ہوا یہ کہ ظاہر بات ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لا آف ملٹیپلیکیشن ہے، اس میں لوگوں کی آپ کو ایفرٹس ملتی ہیں. تو جس کے لیے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ کمپاؤنڈ بینیفٹ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے. تو یہاں کمپاؤنڈ بینیفٹ ہے، یہاں ملٹیپلائی ہوتا ہے 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 اس طرح بڑھتی ہے ٹیم. اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اگر آپ نے صحیح اصولوں پہ اپنا نیٹ ورک بنا لیا تو ایسے ٹیم بڑھتی آپ حیران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو دونوں ماڈلز میں فرق یہ ہے کہ ہمارا سسٹم کوئی پیرامڈ اسکیم یا پونزی اسکیم یا ٹریجر این ایف ٹی میجک این ایف ٹی جیسا کچرا آئٹم نہیں ہے. یہ جینین پلیٹ فارمز ہیں، یہ بزنس کے ذریعے پیسہ دیتے ہیں. یہ پیسہ گھماتے نہیں ہیں کہ نئے والوں کو دے دیا، جو پرانے والوں نے انویسٹ کیا وہ نئے والا پیسہ انہیں دیتے گئے، جب نئے کمانے لگے تو کمپنی بھاگ گئی. ایسا نہیں ہے، یہ پراپر بزنس ہے. وہ جو پروفٹ دکانداروں سے، مڈل چینل سے، ایڈورٹائزمنٹ سے بچاتے ہیں وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تقسیم کرتے ہیں نیٹ ورکرز میں. تو یہ چیز آپ سمجھیں گے تو آپ کو بزنس ماڈل سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. مجھے امید ہے کہ پہلے سے پتا ہو رہا تو تذکیر ہو رہی، دوبارہ میں نے بتا دیا. جی نیکسٹ پلان آمنہ بجی. اب آتے ہیں انویٹیشن پہ. انویٹیشن کو اردو میں کہتے ہیں تبلیغ، دعوت دینا. دنیا کا سب سے کریٹو کام ہے اور کریٹو لوگ کرتے ہیں. اس میں آپ کو MAN، یہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے انسان مین، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان سے بات کرنی ہے. آپ کی سلیکشن ان سے، سلیکشن میں وہ لوگ آنے ہیں، انہیں سلیکٹ کرنا ہے اپنی پراسپیکٹنگ میں جن کے پاس پیسہ ہو جوائننگ کا. مطلب یہ نہ ہو نا کہ وہ آپ نے انہیں بتایا تو وہ بول دیں کہ وہ پیسے آپ لگا دیں، جب پروفٹ آئے گا تو آپ کو دے دیں گے. ایسے لوگ نہیں، مفتے والے نہیں. ٹھیک ہے نا. گوگل پہ آپ سرچ کریں گے فری آف کاسٹ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ فقیروں کی تصویر دکھا دیتا ہے کہ فری آف کاسٹ یہی کام ہوتا ہے. تو منی تو چاہیے، ہر کمپنی کا الگ ہوتا ہے، میں کسی کے لیے نہیں بولتا کس کی کیا ہے. کم پیسوں پہ بھی جوائننگ والی کمپنیاں ہیں، تھوڑے زیادہ والی بھی ہیں. تو آپ، میں آپ کو بتاؤں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں سب سے زیادہ نو جب ہوتی ہے جب آپ پیسے مانگتے ہیں. میں خود گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، 18 گریڈ کی جاب ہے میری ایک اچھے محکمے میں. مجھے پیون کی جاب کے لیے میں یقین کریں، آپ BCom پاس لڑکوں کو بول رہے ہیں کہ 10 لاکھ کی پیون کی جاب ہے پکی، تو آپ کے پاس سڑک بھر جائے گی 10 لاکھ لے کے صبح لوگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہاں بلیو لیول ہے لوگوں. یہاں آپ اچھی طریقے سے سسٹم کو سمجھائیں گے تو، اور آپ کا ریلیشن مضبوط ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ راہ چلتے کسی کو پکڑا اور سمجھا دیا. ریلیشن آپ کا اس سے مضبوط ہونا چاہیے، بھلے آن لائن ہو یا آف لائن ہو. تو آپ کو 3 چیزیں دیکھنی ہے. منی ہونی چاہیے اس کے پاس، یعنی بیسک پیسے ہونے چاہیے، کیا تو ہوں یا ارینج کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اتھارٹی ہو اس کے پاس. اتھارٹی کا مطلب ہے وہ ڈیسیشن پاور. کئی لوگ ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے، کوئی بولتا ہے وائف سے پوچھوں گا، کوئی بولتی ہے، خواتین بولتی ہیں کہ ہسبینڈ سے. دنیا کے سارے کام کرتی ہیں لیکن جہاں منع کرنا ہوتا ہے تو ہسبینڈ بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ تو اس حد تک کرتے ہیں جا کے پان کی دکان پہ ہی مشورہ کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک آدمی میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے تو کیا لیڈر بنے گا. میں تو نہیں کرتا ان سے کام. تیسری چیز ہے نیڈ. نیڈ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے پیسے کی، بہت زیادہ پیسے والا ہے، تو اس کی نسبت آپ ضرورت مند کو ڈھونڈو. میرے 10 سالہ کیریئر میں میں نے کبھی بچوں پہ کام نہیں کیا. میرا سیگمنٹ ہمیشہ ہاؤس وائفس پہ کام کیا میں نے، اور انہیں یہ بتایا کہ آپ کی شناخت ہے. بھلے آپ کا میاں، میری ٹیم میں بہت فیکٹری آنرز ہیں،
بڑے بڑے اسکول کے مالکان ہیں لیکن وہ کام کر رہی ہیں, انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک سیلف آئیڈینٹی ہوتی ہے نا. امبانی انڈیا کا جو بڑا آدمی ہے, اس کی بیوی کا الگ بزنس ہے, کیا ضرورت ہے گھر پہ سونے کے نہ لیں ان کے یہاں, لیکن بیوی الگ بزنس کرتی ہے, الگ گاڑی میں جاتی ہے, الگ اسٹاف ہے اس کا. تو نیڈ ہونی چاہیے. ایک ہمارا استاد تھا, وہ بہت اچھی مثال دیتا تھا. وہ بولتا تھا ایسے لوگ ڈھونڈو جن کی آمدنی 40,000 ہو, خرچے 60,000 ہو. جب وہ صبح گھر سے نکلیں تو جگت کے کتے ان کی پنڈلی پہ کاٹیں گے, پیسہ لاؤ. یا کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کئی بہت سے لڑکے کیا کرتے ہیں, سیلس کے جو ہوتے ہیں وہ بائک لیٹ آتے ہیں, پیٹرول پمپ تک جاتے ہیں, مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں. ایسے لوگ, مطلب ایسے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جیسے رمضان میں سحری پہ آنکھ نہیں کھلی اور گرمیوں کا موسم ہے, آپ بتائیں کیسی افطار پہ بندہ ٹوٹے گا. اب کسی نے افطار کر لی ہے تو اس کے سامنے آپ بٹوے کا قورمہ کرتے ہیں, شیرما کرتے ہیں, وہ کھائے گا نہیں, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. روٹی تو جب کھائے گا نا جب نیڈ ہوگی. تو نیڈ اینالائز کریں, ایک بندے کو ضرورت نہیں ہے تو نہیں بتائیں, آگے بڑھ جائیں. یہ فارمولا مین فارمولا ہے, یہ میں 15 سال سے سن رہا ہوں, MAN. اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. دوسرا لا آف ایوریج سمجھیے گا. جس طرح باقی چیز کرکٹ میں ایک آدمی 50 بالز کھیلتا ہے تو وہ زیادہ رن بنائے گا اس کی نسبت جو 10 بال کھیلے گا. اگر آپ 20 میٹنگیں کریں گے تو آپ کا زیادہ ریزلٹ ہوگا اس کی نسبت جو 2 میٹنگ کرے گا. تو جتنی میٹنگز اتنی جوائننگ. صبح سے دوپہر تک, دوپہر سے شام تک, شام سے رات تک میٹنگز ہونی چاہیے نیٹ ورکر کی شروع کے پیریڈ میں. صبح سے دوپہر تک, دوپہر سے شام تک, شام سے رات تک. اب وہ بھلے آف لائن ہو یا آن لائن ہو. ہمارے استادوں نے بتایا تھا کہ پکا نیٹ ورکر وہ ہوتا ہے کہ 100 کلومیٹر بائک دوڑائے روز. دوسرا یہ ہے کہ اس کے سر پہ برف ہوتی ہے, اسے کتنی بھی سخت بات کہتے ہیں وہ مسکرائے گا. زبان پہ چینی ہوتی ہے, میٹھا بولتا ہے. پاؤں میں چکر ہوتے ہیں, مطلب وہ ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے, سکون ہے ہی نہیں اس کی زندگی میں نیٹ ورکر کی. اور چوتھا ہوتا ہے دل میں آگ لگی ہوتی ہے خواب پورے کرنے کی, وہ ہے پکا نیٹ ورکر. وہ بنے آپ, وہ بنیں گے تو ناکامی آپ سے دور بھاگے گی, یقین کریں. بولیں گے بہت ڈھیٹ آدمی ہے. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ڈٹائی میں PhD ہونا چاہیے انسان کو, یہ یاد رکھیے. میری تو پتہ نہیں کتنی بار ٹیمیں ٹوٹی ہیں, دوبارہ بن جاتی ہیں, بندہ خود کھڑا رہتے. جی نیکسٹ پہ آئیں. پراسپیکٹنگ کی طرف آتے ہیں. جی نیکسٹ. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, میں خود بھی اکثر اپنی اپ لائنوں سے اب تک ڈانٹ کھاتا ہوں اس بات پہ کہ پراسپیکٹ لسٹ نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس. دماغ میں چل رہا ہوتا ہے, یہ موبائل میں نمبر ہوتے ہیں. اچھا آپ کبھی جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ٹریننگ, آپ کبھی دیکھیے گا جا کے ایک جنرل اسٹور پرچون کی دکان پہ, اسے پتا ہے کہ نمک کتنا ہے, چینی کتنی ہے, پتی کتنی ہے, آٹا کتنا ہے, اور کیا چیز منگانی ہے. ڈیمانڈ کی کاپی بھی رکھتا ہے وہ میڈیکل اسٹور والا سب لوگ. مطلب وہ اتنا سنجیدہ ہے. پان کے کھوٹے والے کے بعد یہ حساب اس کے اسٹاک کا. ہمارے پاس پتہ ہی نہیں ہے کتنی لسٹ ہے ہماری. سمجھیں یہ مطلب بیسک چیز ہے کہ آپ کے پاس کس سے بات کرنی ہے اس کی لسٹ ہی بنی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لسٹ بنانی ہے. میں ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ کا سیریل نمبر ہونا چاہیے, نام ہونا چاہیے, سٹی ہونا چاہیے. موبائل نمبر آپ کسی سے شیئر نہیں کریں گے. اپ لائن کو بھی دے رہے ہیں تو موبائل نمبر نہیں دیں گے, صرف نام, سٹی, اور ہاؤس وائف ہے, آپ جاب کرنے والی ہے, اسٹوڈینٹ ہے, یہ چیزیں لکھ کے دیں گے. اس کے بعد اچھا یہ یوز اینڈ آرگنائز کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آج آپ کو منع کر دیا, آپ نے پینسل سے کام ہوگا, آپ نے لکھ دیا کہ ڈیٹ تھوڑا سا مارک مطلب ریمارکس لکھ دیا کہ فی الحال نو ہے, کچھ دن گیپ دیں پھر کوشش کریں. تو یہ جب آپ کا اتنا سسٹمیٹک کام ہوگا نا کہ آپ کے پاس لسٹ بنی ہے پرانے نیٹ ورک, اس کے پاس 5,000 لوگوں کی لسٹ ہوتی تھی نمبرز کی, اور رابطے میں کسی نہ کسی طریقے سے رہتے تھے. تیسری چیز
میری بہنیں اور بھائی یہ سمجھیں کہ بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے۔ اس وقت دنیا کی دو صلاحیتیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، ایک سننے کی صلاحیت، ایک سیکھنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے؟ ٹیچیبل ہونا ہے آپ کو اور سننے والا۔ ہم دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے، سیلز میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیل مین، ایک ہوتا ہے کنسلٹینٹ۔ سیل مین وہ ہوتا ہے پکڑتا ہے اور اپنا طوطے کی طرح پورا لیسن سنا دیتا ہے، وہ سننا چاہتا ہی نہیں ہے پھر بھی سنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میری بہت ساری میٹنگز ایسی ہیں کہ میں 30-30 کلومیٹر بائک پہ دوڑ کے گیا ایک بندے کے پاس اپنے ٹیم ممبر کے ساتھ، اور میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے یا ہم اس کے کام کے نہیں ہے، مطلب اس انڈسٹری کا بندہ نہیں۔ میں نے اسے اپنا 1 گھنٹہ ضائع نہیں کیا چائے پی کے اٹھ پہ، میں نے بولا آپ کے لیے یہ کام نہیں ہے، آپ خوش رہیں اپنے کاموں میں۔ تو آپ کو اس کی باتیں سننی ہے، اندازہ لگانا ہے کہ یہ پروڈکٹ کا یوزر ہے، اسے صحت کی ضرورت ہے یا اسے پیسے کی ضرورت۔ پتہ لگا یہ فیکٹری کا آنر ہے، اسے صحت کی ضرورت ہے اور آپ بزنس پلان بتا رہے ہیں، مطلب سوچے نا، اور اسے ضرورت ہے صحت کی، کوئی نیوٹریشن آپ بتائیں اپنی کمپنی کا، آپ اسے بتا رہے ہیں، یا کسی کی اسکن پرابلم ہے تو آپ اسکن کی پروڈکٹ بتائیں گے، یا اسے پیسے والا بندہ ہے یا بندی ہے وہ آپ اسے بزنس آفر مارکیٹنگ پلان بتا لیں گے بندہ۔ اچھا، اس کا الٹ یہ ہے کہ ایک بندہ ضرورت مند ہے، اسے پیسہ کمانا ہے، اسے آپ پروڈکٹ بتائے جا رہے ہیں، تو یہ جب تک آپ اس کی سنیں گے نہیں تو آپ اس کی نیڈ پہلے جانیں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے، جس چیز کی ضرورت ہو اس ضرورت سے آپ اپنے بزنس کو جوڑ دیں، یہی ہے کنسلٹینٹ کا کام، ٹھیک ہے؟ تو اس کی نیڈ کو اینالائز کریں اور اپنی بزنس سے جوڑ دیں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا، اور پھر میں یہی بول رہا ہوں 80% وہ بولے گا، 20% آپ بولیں گے، اسے سنیں زیادہ، سننے میں ہی سیل چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے گا کہ انویٹیشن ہمیشہ مختصر دیا جاتا ہے پریزنٹیشن کا۔ جیسے فرض کریں ہر کمپنی کے ویبنار ہوتے ہیں یا پریکٹیکل کلاسز ہوتی ہیں، جو بھی ہوتی ہیں، تو آپ کو فون پہ نہیں بتانا ہے کہ یہ فلاں کمپنی ہے، فلاں ہے، اس کا یہ مارک، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بولے گا کیا بات، کیا چیز، کیا کام ہے، بولا وہ میٹنگ میں پتہ چلے، سسپینس کریٹ رکھنا۔ اگر آپ نے بتا دیا تو سب کچھ آپ ہی بتا دیں گے، وہ وہاں آئے گا ہی نہیں۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، میں کسی کو بلاتا ہوں، میں کبھی نہیں بتاتا کیا کام ہے، میں بولتا ہوں اچھا کام ہے، بیٹھ کے بات ہوگی، اگر دور ہے تو گوگل میٹ پہ بات ہوگی۔ آپ کو فرسٹ ٹائم بزنس نہیں بتانا، صرف اس سے ٹائم ماننا ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں۔ 25% آپ کی میٹنگ، فرسٹ میٹنگ میں جب وہ آ جائے پھر کچھ بھی نہیں چھپانا ہے، سب بتا دینا، ٹھیک ہے، پراپر طریقے سے۔ اس کے بعد فالو اپ 75% وہ رہتا ہے۔ فالو اپ ہم کوشش، اگر آپ فزیکل کر سکتے ہیں تو کوشش کریں فزیکل، اور فون پہ منع کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ فزیکل جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک کمپنی میں کام کر جوائن تھا، وہاں 1000 روپے فیس تھی، تو میں نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو ایک بات سمجھائی، میں نے بولا دیکھو کراچی میں ایک چائے کا کپ ہوتا ہے چھوٹے والا 50 روپے کا، میں نے بولا پہلی بار تم جاؤ گے 2 آدمی جاؤ گے، ایک بولا 150 لگ گئے اس کے، دوسری بار جاؤ گے پھر 150 لگ گئے، 300 تو لگ چکے، 1000 کی جوائننگ ہے، تو وہ پیسے دے دے گا یا فون نہیں اٹھائے گا، مطلب کب تک چائے پلائے گا؟ تو فالو اپ بہت مضبوط ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے جو ایلفی ہوتی ہے نا، مضبوط فالو اپ۔ اچھا، کلوزنگ کے جب وقت ہوتا ہے نا، کئی لوگ کیا کرتے ہیں موضوع بدل دیتے ہیں، بیوقوف لوگ۔ کلوزنگ کے وقت آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے، اور فون پہ ہوتے نہ سیاست پہ بات کرنی ہے، نہ فیشن پہ بات کرنی ہے، نہ ڈراموں پہ، صرف جیسے ہائی وے پہ ایک بندہ 120 کی رفتار میں کار چلا رہا ہوتا ہے، وہ صرف سامنے دیکھتا ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ، اس وقت آپ کو کا بس مین پرپز یہ ہے کہ کسی طرح آپ کا یہ ڈیل فائنل ہو جائے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرنی ہے، پورا ماحول بنانا ہے اس کا کلوزنگ کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز اور میں بتا دوں کہ
بزنس میں نا سسپیکٹ ہوتے ہیں اور پروسپیکٹ ہوتے ہیں. سسپیکٹ وہ ہوتے ہیں جیسے آپ نے 100 کی لسٹ بنائی, اب 100 کو تو نہیں دیں گے نا, اس میں سے کچھ لوگوں سے آپ ریلیشن بنائیں گے, جب تک ریلیشن نہیں بنیں گے وہ آپ کے سسپیکٹ ہیں. جب ریلیشن بن جائیں گے, آپ نے انہیں سلیکٹ کر لیا کہ اب میں انہیں دعوت دوں گا, انویٹیشن دوں گا, وہ آپ کے سسپیکٹ سے پروسپیکٹ ہو جائیں گے. یہ ایک پروسیس ہے. جو لوگ سسپیکٹ کو ہی دعوت دے دیتے ہیں نا تو انہیں ہمیشہ نو ملتی ہے. اس کی مثال بہت اچھی دیپک بجاج دیتا ہے, انڈیا کا ٹرینر ہے. وہ کہتا ہے کہ خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ توے پہ روٹی کب رکھنی ہے, وہ ہلکا سا پانی بھی ڈال کے دیکھتی ہیں کہ توا گرم ہو گیا یا نہیں. تو وہ ایک خاص موقع ہوتا ہے جب دعوت دینی ہوتی ہے, پہلے نہیں دیتے, نہیں تو آٹا چپک جاتا ہے توے سے. ٹھیک ہے نا, خواتین کو آئیڈیا ہوتا ہے جو روٹیاں بناتی ہیں. تو اسی طرح آپ کو سسپیکٹ کو دعوت نہیں دینی, آپ کو پروسپیکٹ پہلے اسے پروسپیکٹ بنانا پھر دعوت دینی ہے. جی سسٹر نیکسٹ. ایک چیز نیکسٹ چیز ہے پرسنل. دیکھیں ایک چیز یہ عام طور پہ نہیں بتائی جاتی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو دنیا میں 4 قسم کے لوگ ملیں گے. یہ جو آپ کے سامنے ABCD ہے نا, ان میں سے ایک آدمی کے لیے نیٹورک مارکیٹنگ بیکار کام ہے, ان کو وہ ہے ہی نہیں نیٹورک, باقی 3 کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. پیپل مین وہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت آسانی سے تعلقات بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب انہیں آپ کہیں بھیجیں, وہ کسی کو خالہ بنائیں گے, کسی کو پھوپھی بنائیں گے, کسی کو انکل بنائیں گے, رشتے بنانے کے ماسٹر ہوتے ہیں. یہ آپ کے کام کا بندہ ہے, ہاٹ کیٹ ہے. دوسرا ہوتا ہے ایکشن مین. ایکشن مین وہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں نے 10 سال نیٹ ورکنگ میں سے 7 سال صرف کراچی حیدرآباد میں کام کیا. مجھے مسئلہ یہ تھا کہ یہاں لوگ سوچتے بہت تھے. وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھینس ہے نا گرین چارہ کھاتی ہے سفید دودھ کیوں دیتی ہے, بڑی سوچو بچار. پنجاب جب میں گیا تو وہاں مجھے بہت اچھے لوگ ملے, موٹیویٹڈ. وہ دیکھتے ہی نہیں چارہ کس کلر کا, مطلب کام ملتا ہے وہاں سے. تو ایکشن مین وہ ہوتا ہے آپ کی ٹیم میں, وہ بندہ ہوتا ہے جو جسے آپ نے کام بتایا وہ لگ جاتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ سے بہانے تراشتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا, وہ ایسے نہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سونے کے پہاڑ پہ بھیجیں, وہاں سے بھی دھول جھاڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مٹی میں سے بھی سونا تلاش کر لیتے. تو ایکشن مین موٹیویٹڈ ہوتا ہے, ایکشن سے بھرپور ہوتا ہے, اس کی ہارڈ ورکنگ اسے کامیاب کرتی ہے. تیسرا ہوتا ہے آئیڈیا مین. یہ دنیا میں 100 میں ایک ہوتا ہے. آئیڈیا مین اسٹریٹجی سوچ دیتا ہے, پلانس دیتا ہے. جہاں یہ پیپل اور ایکشن والے رک جاتے ہیں نا, اسٹک ہو جاتے ہیں, وہاں یہ انہیں نئے سولوشن دیتا ہے. یہ تھی اچھا آئیڈیا مین پیپل مین کا میچ اپ ہوتا ہے, یا آئیڈیا مین اور ایکشن مین کا. چوتھا ہے خطرناک آدمی, پروسیس مین. یہ ایک ادارے کا اکاؤنٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں بھی بہرحال ہوں تو اکاؤنٹنٹ. پروسیس مین کبھی موٹیویشن پہ نہیں چلتا ہے, وہ فیکٹس اینڈ فگرس پہ چلتا ہے. وہ اسٹریٹجیز فالو کرتا ہے, اسٹیپس فالو کرتا ہے. وہ مطلب آپ اسے بتائیں گے بل گیٹس یوں فلاں یوں فلاں یوں فلاں یوں, وہ بولے گا میں کیا کروں بھائی, کام کی بات کر. تو اس کی زندگی میں طوفان ہی نہیں ہے نا. تو مطلب وہ بہت ہی دھیما آدمی ہوتا ہے, جذبات سے آری ہوتا ہے. تو ایسا آدمی کا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آنا ایسا ہی ہے جیسے اسے جیل میں ڈال دیا. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں چلبلا آدمی چاہیے, نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جذباتی آدمی چاہیے, موٹیویٹڈ آدمی چاہیے. تو یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا, بہتر ہے کہ آپ شروع کا ٹیم اگر تیسرے والا بہت قیمتی آدمی ہے وہ ملیں تو زیادہ سے زیادہ پکڑیں. یہ لیڈر ہیں آپ کی ٹیم کے. جی نیکسٹ. ایک اور تھا نا, ہاں کنکلوژن, سوال و جواب بھی لیتے ہیں. لیکن ایک چیز اور میں بتا دوں, یہ اس میں بہت زیادہ بولتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, فیس بک سکھا دیتے ہیں, ٹک ٹاک سکھا دیتے ہیں, انسٹاگرام پہ کیسے کام کرنا ہے, لیکن
ورکنگ اور نان ورکنگ پلیٹ فارم حلال اور حرام کا نہیں بتاتے ہیں، انہیں نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو پونجی اسکیم میں نہیں جانا ہے۔ ورکنگ پلیٹ فارم میں بتا دیتا ہوں کون ہوتے ہیں۔ ورکنگ پلیٹ فارم پروڈکٹ بیسڈ کمپنی ہوتی ہے۔ پروڈکٹ بیسڈ کمپنیوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کی کمپنیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے بائنری، پاکستان میں اکونیٹ سے ای بی ایل ٹائپ کی، ایم گلوبل چلی گئی ہے پاکستان سے۔ باقی یونی لیول پلانز ہوتے ہیں۔ یونی لیول پلان آپ کے میں بتا دیتا ہوں، ڈی ایکس این کا ہے، اورفلیم کا ہے، گرووے کا ہے، فور ایور کا ہے، جس میں ملٹیپل لائنز کھول سکتے ہیں۔ یہ تو ہو رہا ہے پروڈکٹ بیس، یا تو آپ پروڈکٹ کو پروموٹ کریں گے یا ٹیم بنائیں گے، جینین کام ہے، 3 سے 4 سال میں گروتھ ملتی ہے۔ ایک میٹرکس پلان ہوتے ہیں، ڈیسینٹرلائز سسٹم جو ہوتے ہیں، جس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، جس میں صرف محنت کا پیسہ ملتا ہے۔ تو ورکنگ، اچھا نان ورکنگ کون سے ہوتے ہیں؟ نان ورکنگ وہ ہوتے ہیں جو آتے، آپ اور ہم کسی کو 2 مہینے سکھاتے ہیں، وہ ایک بندہ ہمارے گروپس میں کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے، انہیں ان باکس میں بولتا ہے کہ یہ جو تمہارے اپ لائن ہے نا، یہ تمہیں فال کر رہے ہیں، لسٹیں بنوا رہے ہیں، محنت کروا رہے ہیں، تم یہاں پیسہ لگا دو، ڈیلی کا 1% آئے گا، 2% آئے گا۔ اچھا، اسے لگے گا کہ یہ واقعی یار بات تو صحیح ہے، میں اتنی محنت کیوں کروں جب میں 30,000 $100 کی انٹری لگا کے مجھے 6 مہینے میں 3 گنا مل جائے گا، تو میں یہاں خوابی کیوں کروں سڑکوں میں؟ میں کیوں اپ لائنوں کے سیشن سنوں، ٹرینرز کا؟ یہ تو سیدھا کام ہے، پیسے لگاؤ، پیسے کماؤ۔ تو یہ ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتے ہیں جو مطلب نئے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں ہماری فیلڈ کے ابلیس، میں انہیں ابلیس کہتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے تقویٰ اور علم ابلیس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا، اس میں بس ایک چیز سے منع کیا تھا، اللہ ناراض ہو گیا تھا، اکڑ کی اس کے میں۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ دن میں نا یہ آپ کی کمپنیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں عزت کے ساتھ، ٹائی شائی پہن کے، اور رات کو لنک پھینک رہے ہوتے ہیں 2 نمبر ویب سائٹوں کے۔ یہ صبح کی روزی بھی خراب کرتے ہیں اپنی شام میں۔ کئی کو میں یقین کریں جانتا ہوں، انہوں نے کسی کو انوائٹ کیا فون پہ، تو جس سے بات کی اس نے بولا آپ نے 3 پلان بتائیں، مجھے بتائیں کرنا کون سا ان میں سے۔ تو ورکنگ کرنا ہے، نان ورکنگ سے اتنا دور رہنا ہے جیسے مسلمان خراب چیزوں سے دور رہتا ہے، شراب سے، جوئے سے، ان چیزوں سے۔ اس طرح نان ورکنگ سے بچنا، بھلے آپ کو یہ چھوڑ لیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہوگی، لیکن نان ورکنگ میں نہیں جانا۔ ایک اور چیز میں وضاحت کر دوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ، دیکھیں یہ جو آر او آئی پلیٹ فارم ہوتے ہیں نا، پونجی اسکیم یا پیرامڈ، باہر کے ملکوں میں جوا کوئی بزنس ہوتا ہے، تو وہاں جو کیسے میں جوا خانوں میں پیسہ جیتتے ہیں نا، جیسے 10 لاکھ جیتے وہ 5 لاکھ ادھر لگا دیتے ہیں ان ویب سائٹوں میں۔ اچھا، انہیں فکر ہی نہیں ہے، 10 لاکھ انہوں نے جوئے میں جیتا، 5 لاکھ لگا دے۔ پاکستان انڈیا میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنا زیرو رجسٹر لگا دیتے ہیں۔ میں مطلب مثال دوں، لیکن خام خواہ ان تک پہنچ جائے گی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کا پیسہ ان جگہوں پہ خراب کیا۔ تو میرا سیشن دیکھیں، میں کوئی پروفیشنل تو نہیں، میں سادہ سا نیٹ ورکر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اور 40 منٹ ہو رہے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، اگر میں دے سکا تو ضرور دوں گا جواب۔ میم یہ السلام علیکم کسی کو کر سکتے ہیں۔ رومانوی آواز آ رہی جی آواز ہے؟ رومانوی میں تھوڑا سا یہ ساری تھی کہ اس طریقے سے فیمیل جو ہیں وہ باہر پروڈکٹ سیلنگ کا کام اس طریقے سے نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس فیلڈ میں ماشاء اللہ کافی ٹرینڈ ہے کہ آپ فزیکل اپیئرنس کے تھرو بھی اس کام کو کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس پروڈکٹ سیلنگ کا کام اپنے باہر جا کر نہیں کر سکتے، آپ تھوڑا سا ان کے لیے گائڈ کریں گے کہ وہ پروڈکٹ سیلنگ کا کام گھر بیٹھ کے کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟
دوبارہ سوال کرنا، بچے کی آواز آ رہی تھی. جی سوال کر لیں جو کیا تھا، میں جواب دوں گا. اصل میں بچے کی آواز آ رہی تھی تو وہ میں سن نہیں سکا. کسی نے سنا ہے تو وہ دوہرا دے، میں جواب دے دوں گا. کسی اور کا کوئی سوال ہو؟ پروڈکٹ سیلنگ گھر بیٹھے کیسے کر سکتے ہیں، یہ پوچھا تھا انہوں نے. دیکھیں پروڈکٹ سیلنگ کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کمپنی ایسی ہے، امریکن کمپنی ہے، فور ایور نہیں ہے کوئی اور ہے، اس کا میں 1 لاکھ سے زیادہ پروڈکٹ سیل کرتا ہوں اور مہینے کی، اور کیا کہتے ہیں اس کی نیٹ ورکنگ میں نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پروڈکٹ سیلنگ کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ میں نے تو خیر یہ آزمایا ہوا ہے کہ میں نے کنسلٹینٹ جو آغا خان وغیرہ میں بیٹھتا ہوں ان میں کچھ تعلقات بنا کے وہاں سے لکھواتا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرض کریں آپ کی کوئی نیوٹریشن کی کمپنی میں آپ، تو نیوٹریشن کی کمپنی زیادہ تر نیوٹریشن کی ہوتی ہیں، ہیلتھ اسکن کیئر کی ہوتی ہیں. میں نے زیادہ کام نیوٹریشن والی میں کیا ہے. تو نیوٹریشن کی کمپنی ہے تو کیلشیم ہر آدمی کی ضرورت ہے. ایک بزرگ تھے میرے دوست ہیں، 75 ایئرز اولڈ ہیں، کروڑ پتی ہیں اور کنجوس بھی ہیں. میں نے انہیں اتنا موت سے ڈرایا، میں نے بولا آپ کیلشیم نہیں کھائیں گے، ملٹی وائٹامن نہیں لیں گے، اور میں نے بتایا کہ یہ دونوں لینے میں آپ کے صرف 80 روپے دن کے لگنے. میں نے بیچ دیا پروڈکٹ کو. ان کی یوز ان کی نیڈ بنا دیں. آپ کو پروڈکٹ کی نالج اچھی ہونی چاہیے. جس طرح نیٹ ورکنگ سیکھنے سے آتے ہیں اس طرح آپ کی پروڈکٹ کی آواز کلیئر ورکنگ. نہیں آ رہی، بہت کٹ رہی ہے. میں یہ بول رہا ہوں کہ پروڈکٹ کی آپ کو اچھی نالج ہونی چاہیے اور وقت کے ساتھ یوزرز کا نیٹ آپ کا بڑھتا جائے گا. جس بھی کمپنی سے ہیں آپ، تو اس کی پروڈکٹس کی نالج اور وہ کہاں کہ اس کے یوزر کون ہے، یہ چیزیں تھوڑا سمجھنا ہوگا، تھوڑا مارکیٹنگ سمجھنی ہوگی تو آپ کی سیل گریجولی بڑھے گی. اور کوئی سوال؟ اگر نہیں ہے تو سوال آمنہ باجی پھر آپ کنکلوڈ کر لیں. جی جی میرے خیال سے سب کلیئر ہے اور سب نے نوٹ آؤٹ کر لیا ہوگا سارا کچھ. اگر اور ساتھ میں ہم گروپ میں بھی کچھ پوائنٹس کو، کچھ سلائڈس کو شیئر کریں گے جو سب کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کام آئے گا سب کے. تو اس کے ساتھ میرے خیال سے نعمان بھائی اب کرنا چاہیے، ٹائم کافی ہو گیا. جی یہ سب کو بول رہے ہیں کہ فیڈ بیک دے دیجیے. کوئی میں نے غلط چیز بتائی ہے تو میں آئندہ صحیح کر لوں گا، تو فیڈ بیک دے دیں اپنے اپنے گروپس میں جہاں جہاں سے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل، وہ تو لازمی چاہیے نا. تو فیڈ بیک سب نے ہی دینا ہے، اور سب کا بتابی سے میں خود پڑھوں گی اور دیکھوں گی، سب نے دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کل فرائیڈے کو ہمارا پھر سے ہے، اور فرائیڈے کو انشاءاللہ فرائیڈے کو کل دوبارہ 4:30 جی ٹریننگ سے 4:30 ٹریننگ سیشن ہے فرائیڈے کا. وہ جی جی لنک جی تو وہی تو بتا رہے کہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ، فرائیڈے کو نہیں ہوگا، میں انفارم کر رہی ہوں ان کو نا. تو یہ والا سیٹرڈے کو انشاءاللہ 7 بجے والا جو ہے نا سیٹرڈے کو ہوگا انشاءاللہ. اب کل وہ ویکلی والا ہوگا فرائیڈے کو. جی جی وہ تو پھر آل ٹیمز کا اپنا اپنا ہے نا. اچھا جی، اس کے ساتھ اللہ حافظ.